نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير۔ میرے عزیز ساتھیو، اللہ رب العزت کی ذات مقدس وہ عظیم ذات ہے جس نے اس کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا۔ اللہ خالق و کل شین، ہر ذرے کو پیدا کرنے والا اللہ، وہ الخلاق العلیم، وہ بہت ہی پیدا کرنے والا، وہ کل خلق علیم، وہ ہر ایک قسم کی تخلیق کرنا جاننے والا اور ہر ایک چیز کو قائم رکھنے والا۔ اتنی بڑی کائناتیں بنانے والا۔ قرآن مجید ہمیں بتاتا ہے کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں، گویا ایک آسمان اور ایک زمین کا یہ کائنات ہے جو آپ کے سامنے ہے۔ اس طرح کی 6 کائناتیں اور 6 گویا آسمان اور زمینیں اور 6 کائناتیں اور ہیں۔ یہ سورج، یہ چاند اور ستارے اور سیارے کہکشائیں جو اربوں کی تعداد میں ہیں، ہر ایک سیارے کو دیکھو تو وہ ایک علیحدہ کائنات ہے۔ پھر جنات کو دیکھو، انسانوں کو دیکھو، فرشتوں کو دیکھو، سمندروں کو دیکھو اور سمندر کے اندر رہنے والی مخلوق کو دیکھو، جنگلات میں جاؤ اور جنگلات کی مخلوق کو دیکھو، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق پر نگاہ ڈالو۔ اتنی بڑی مخلوق پیدا کرنے والا اور ہر ایک ذرے کو جس کو پیدا کیا اس کا جاننے والا اور ہر ایک ذرے پر کنٹرول کرنے والا، کائنات کی ہر چیز جس کو پیدا کیا اس کی ضروریات کو پورا کرنے والا، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا شہنشاہ، اس کے علم کا اندازہ لگاؤ، اس کی کاریگریوں کو دیکھو اور پھر دیکھو جو تابعدار بن گیا اس کے لیے جنت الفردوس کا اعلان کر دیا۔ جنت الفردوس کو قرآن حدیث کی روشنی میں اگر تم پڑھو تو حیران ہو جاؤ، اور جو نافرمان بن گیا اس کے لیے جہنم کا اعلان کر دیا۔ جہنم کی وہ آیات جو رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر نازل کی ہیں، ان پر ذرا غور و فکر کرو اور حدیث رسول علیہ السلام کے اوپر نگاہ ڈالو تو آپ حیران ہو جاؤ کہ رب العالمین کتنا بڑا شہنشاہ ہے اور کیسی عجیب و غریب چیزیں پیدا کی ہیں۔ اس کی بادشاہی کا اندازہ لگاؤ۔ اللہ فرماتا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا پکڑے گا کہ آج تک کسی نے ایسا نہیں پکڑا ہوگا۔
وَلَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اللہ ایسا عذاب دے گا کہ آج تک کسی نے ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ فرعون کے متعلق قرآن مجید نے اشارے کیے اور لکھنے والوں نے لکھا کہ اسے ذی الاوتاد کہتے تھے کہ وہ جس کو سزا دیتا تھا اس کو ہاتھوں پہ میکھے لگا دیتا تھا، سولی پہ لٹکاتا تھا تو کھجوروں کے تنوں پر چڑھا کر سولی کی شکل میں لٹکا دیتا تھا۔ بہت بڑا جابر اور ڈکٹیٹر بادشاہ تھا، لیکن اس کے کیا عذاب ہے جو دنیا میں یہ لوگوں کو دیتا تھا۔ رب العالمین کی شہنشاہیت کو دیکھو کہ اس نے اس انسان کے لیے جہنم کی آگ کا عذاب منتخب کیا ہے۔ جس رب العالمین سے آج انسان ڈرتا ہی نہیں ہے، اور پھر صاف فرما دیا لا معقب لحکمہ، رب العالمین جب کسی کے حق میں کوئی حکم صادر کر دیں گے، اب اس حکم کے خلاف کہیں رٹ نہیں دار کی جا سکے گی، بس وہ اٹل اور آخری حکم ہوگا۔ اللہ کے بندو، وہ عظیم اللہ جو عذاب بھی عجیب قسم کا نہ عنایت کرے، اور جب انعامات دینے پہ آئے تو جنت الفردوس عطا کرے۔ ما تشتهی الانفس وتلذ الاعین، تمہیں وہ ہر چیز ملے گی جس کی تم خواہش کرو گے، تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک کا وہ نظارہ ملے گا جس سے تمہاری آنکھیں لذت حاصل کریں گی۔ انسان فرماتے ہیں کہ رب العالمین نے جنت الفردوس کے اندر ایسی ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں کہ آج تک کسی انسان کے دل میں ان کا خیال تک نہیں آیا۔ اس انسان کو پتہ نہیں کیا ہوا، یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کی عدالت بھی دنیا کی عدالتوں کی طرح ہے۔ یہاں دیکھا گیا کہ بڑے بڑے لوگ جن کے لمبے ہاتھ ہوتے ہیں ان پر بڑی عدالتوں میں مقدمے دار کیے جاتے ہیں، لیکن کسی مقدمے میں بھی وہ سزا یافتہ نہیں ہوتے، اس لیے کہ وہ کوئی نہ گواہ لگنے دیتے ہیں، نہ کوئی اسی مدعی کو مدعی رہنے دیتے ہیں۔ جب عدالت میں کوئی گواہی بھی نہیں دے گا اور مدعی دعویٰ دائر کرنے والا اپنے دعوے کو بھی چھوڑ کر بھاگ جائے گا تو عدالت اس کے خلاف کیا فیصلہ دے گی؟ تو کیا ان لوگوں نے یہی سمجھ لیا ہے کہ رب العالمین کی عدالت بھی یہی ہوگی؟ مالک اس لیے ڈراتا ہے، فرماتا ہے ام امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جو ذات اوپر آسمانوں پر ہے؟ اگر وہ چاہے تو تم زندہ انسانوں کو تم جہاں کہیں بھی ہو پتھروں کی بارش برسائے اور تمہیں تباہ برباد کر کے رکھ دے۔ ام امنتم من فی السماء یخسف بکم الارض، کیا تم اس ذات الہی سے بے خوف ہو گئے ہو؟ اگر وہ چاہے تو زمین کو آرڈر دے اور سارے انسانوں کو زمین نگل جائے۔ قرآن نے ایک واقعہ پیش کیا، فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ،
گزرے وقت میں ایک بہت بڑا مالدار جاگیردار تھا جس کو قرآن قارون کا نام دیتا ہے. اس متکبر جاگیردار کو اللہ رب العزت نے پکڑنا چاہا تو اس کو بھی اور اس کے گھر کو بھی زمین نگل گئی اور اس کو بغیر خزانوں کے زمین کے اندر اتار دیا گیا. دنیا والوں سوچو، جب رب العالمین نے اس کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا اور زمین اس کو نگل گئی، کوئی دنیا میں ایسی طاقت نظر آئی جو اس کو باریاب کر لے، اس کو واپس لے اور پھر اوپر زمین کے آ جائے؟ زندہ جیتا جاگتا انسان بہت بڑا جاگیردار سرمایہ دار کو زمین کے اندر اتار دیا اور آج تک کوئی طاقت اس کو واپس نہ لا سکی. اس رب سے یہ انسان نہیں ڈرتا. دیکھا یہ انسان کتنا بڑا باغی ہو گیا، جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، اس کو کوئی خوف ہی نہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ گناہ ہے، یہ ظلم ہے. شاید یہ سمجھتا ہے کہ میں دنیا کی عدالتوں سے جب بچ جاتا ہوں اور بڑی بڑی شخصیتیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تو شاید اللہ بھی میرا کچھ نہ بگاڑ سکے. بڑے بڑے ڈاکو بن گئے، گینگیں بن گئی، اور وہ کون سا کام برا ہے جو یہاں آج نہیں ہونا والا؟ وہ کون سی برائی ہے جس انسان کے اندر نہیں ہے؟ وہ کون سا جرم ہے جو یہ نہیں کرتا؟ کیا اس کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں آئی کہ میں اللہ کی مخلوق ہوں، میرا پیدا کرنے والا اللہ ہے، میں اس کا مملوک ہوں، میرا مالک اللہ ہے. آج نہیں تو کل اس کی مشیت پر منحصر ہے. جب اس نے پکڑنے اور عذاب دینے کا ارادہ کر لیا تو بس پھر تجھے کوئی نہیں بچا سکے گا. دنیا میں جس کو پکڑا ان کو کوئی نہ بچا سکا، مرنے کے بعد جن کو پکڑا ان کو بچانے والا کائنات میں تھا ہی نہیں کوئی. اس لیے قرآن حکیم نے بڑے بڑے ڈکٹیٹروں کو اور بڑی بڑی قوموں کو قرآن حکیم کے اندر پیش کیا تھا کہ آنے والی انسانی نسل سلجھ جائے، سمجھ جائے. قوم عاد کو قرآن پیش کرتا ہے کہ قوم عاد کے مرد اور عورتیں ایسے جواں ہمت اور طاقتور تھے. لم یخلق مثلها فی البلاد، اللہ فرماتا ہے ان جیسے کڑیل نوجوان ہم نے پھر شہروں میں پیدا ہی نہیں کیے. قوم سمود کو قرآن پیش کرتا ہے جاب الصخر بالواد، جنہوں نے پہاڑوں کو تراش تراش کے بڑی عجیب و غریب محل تیار کر لیے تھے. آپ نے یہ سمجھے کہ ویسے ہی بس انہوں نے غاریں بنا لی تھی، کہیں سے اونچی، کہیں سے نیچی، کہیں سے بڑی ہوئی، کہیں سے کوئی ٹکڑے بڑے ہوئے، کہیں سے نہیں. جیسے آج تم لنٹر ڈالتے ہو اور اس کے نیچے عجیب و غریب کام کرتے ہو، انہوں نے بھی ایسے ہی محل تیار کیے تھے. لیکن قرآن نے ہمیں بتایا اتنی بڑی بڑی طاقتور قومیں، اتنی بڑی بڑی پہاڑوں سے
آنکھ مچولی کھیلنے والی قومیں جب اللہ کی باغی بن گئی تو منٹ نہیں لگا، اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ پھر عجیب بات ہے، جہاں جوانوں کو برباد کیا وہاں بوڑھے سفید ریشوں کو بھی تہس نہس کر دیا گیا، یہاں مردوں کو ہلاک کیا وہاں عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا گیا۔ عزیزو قرآن پڑھو، جہاں مرد عورتیں اور بوڑھے اور جوان نہیں بچے وہاں معصوم شیر خوار بچے بھی نہ بچ پائے، عذاب آنے سے پہلے 15 منٹ جو پیدا ہوا وہ بھی نہ بچ سکا۔ ایسے رب العالمین سے یہ انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ دیکھا آپ نے قرآن حکیم نے میں بتایا کہ یہ فرعون ظالم بنی اسرائیل کے لڑکے ذبح کروا دیتا تھا، یذبحون ابناءکم، اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ مالک کا حوصلہ بڑا بلند ہے، جب تک مشیت میں نہیں آیا یہ ظالم جو چاہا کرتا رہا، لیکن جب اللہ کی مشیت میں آیا تو دیکھا آپ نے اللہ نے کیسا عذاب منتخب کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر دیا کہ راتوں رات اپنی قوم کو لے کر مصر سے چلے جائیے۔ جاسوسوں نے جا کر فرعون کو بھی بتا دیا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر یہاں سے چلا گیا ہے۔ فوراً اپنے اہلکار بھیجے اور پورے مصر شہر اور ارد گرد کے لوگوں سب کو بلایا، اور ایک بہت بڑا لشکر جرار لے کر موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا تعاقب کیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ادھر سورج کی سفیدی نمودار ہوئی تو آگے کیا دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم بھی سمندر کے کنارے میں ہے، اور پیچھے دیکھا تو فرعون بہت بڑا لشکر پوری آبادی کو لے کر ان کے تعاقب میں آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے گھبرا کر کہا اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام بروا دیا آپ نے، لیکن موسیٰ علیہ السلام فرمایا پرواہ نہیں، بے فکر ہو جاؤ، میں خود بخود یہ کام کر کے نہیں لایا آپ کو۔ لوگوں اس اللہ سے ڈر جاؤ، کبھی چلتے سمندر بھی سوکھے جہاں اس دن وہ منظر دیکھنے کے قابل تھا، پیچھے چل کر دیکھو تو یہ سمندر اپنی بہت بڑی طغیانی میں ہے، کوئی سفر آگے کر جا کر دیکھو تو سمندر زبردست اپنی طغیانی کے ساتھ موزن ہے، لیکن درمیان میں اللہ کا آرڈر ہے، اور سمندر کا پانی کالطود العظیم، اللہ فرماتا ہے یہ پانی جم کر بڑے بڑے تودے اور ٹیلے بن گیا، اور اس پانی کے درمیان 12 سڑکیں بن گئی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی 12 خاندانوں، 12 قوموں، 12 قبیلوں کو لے کر سمندر کے دوسرے کنارے پر پہنچ گیا۔ یاد رکھو جب اللہ پکڑتا ہے تو یہ عقل کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عقل بھی تو اللہ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق آ رہی ہے، کسی کو یہی نہیں سوچا کہ یہاں تو بہت بڑا سمندر تھا، کہاں گھسے جا رہے ہو لوگوں، دیکھو تو صحیح، ہمارا آنا جانا رہتا ہے، یہاں تو سڑکیں نہیں تھی، یہاں یہ ٹیلے ویلے نہیں تھے، یہ کیا منظر ہے۔ لیکن جب عقل ہی چھین لی جائے
اور یاد رکھو اللہ کے باغی کی سب سے پہلے اللہ عقل چھین لیتا ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے صم بکم عمی، یہ دیکھتا سنتا بولتا انسان حقیقت میں دیکھو تو یہ بہرا ہو گیا، یہ اندھا ہو گیا اور یہ گنگا ہو گیا ہے. لا یعقلون، اس کے اندر عقل کا نام و نشان نہیں رہا. کیا قرآن کے دعویٰ کتنا بڑا سچا ہے. ایک وردی پہنے ہوئے پولیس مین سے تو یہ بندہ ڈرتا ہے، اور اتنے عظیم بادشاہ اور شہنشاہ سے یہ ڈرتا ہی نہیں ہے. ڈاکہ ڈالتے ہوئے سے پتہ چل جائے کہ 15 پہ خون ہو گیا ہے تو یہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے. لیکن اس کو اللہ کا خوف کچھ بھی نہیں اس کے دل کو آواز دیتا. یہ عقل مندی نہیں، اسی کے نام ہے بے عقلی. جس سے ڈرنا تھا اس سے یہ ڈرتا نہیں، اور جس سے نہیں ڈرنا تھا اس سے یہ ڈرتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ سارا فرعون کا لشکر اپنے گھوڑوں پر اور سواریوں پر جیسے ہی مستی میں آ رہے تھے ویسے ہی اور 12 سڑکوں پہ اوپر رواں دواں ہو گئے. نشانہ تھا کہ وہ دیکھو وہ بنی اسرائیل موجود ابھی پکڑے گئے. واہ میرا اللہ تیری کیا شان ہے. سمندروں کی روانی کو روک کر ان کے پانی کو منجمد کر کے ان کو تودے عظیم بنا کر 12 سڑکیں بنانے والے اللہ اس انسان نے تیری شان کو نہ سمجھا. آرڈر دیا پانی کو کہ پہلے جیسے تیری روانی تھی چلنا تھا ابھی اسی طرح چل. دیکھتے ہی دیکھتے 12 سڑکیں ختم ہو گئی، برف کے تودے پگھل کر پانی بن گئے. پھر سمندر وہ منظر پیش کر رہا تھا کہ انسانوں کی لاشیں ہی لاشیں. قرآن بنی اسرائیل کو کہتا ہے وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، کہ ہم نے فرعون اور فرعون کی قوم کو پانی میں غرق کر دیا، اور اس منظر کو بنی اسرائیلو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. دیکھا اللہ نے عذاب کیسا منتخب کیا، جیسے فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا. ان کی لڑکیوں کو زندہ چھوڑا، ان کے لڑکوں کو قتل کر دیا. رب العالمین نے بھی فرعون اور فرعون کی پوری قوم کو، ان کی بیوی اور بیٹی اور بہنوں کو زندہ چھوڑا اور مردوں کو غرق کر دیا. اب مزہ آئے گا. اس رب سے یہ نہیں ڈرتا بندہ. ڈرو اس رب سے. آج کل یہ انسان اتنا بے خوف ہو گیا ہے، شرک ہی شرک کر رہا ہے. جانتے ہو آپ شرک کسے کہتے ہیں؟ شرک اللہ کی توہین کا نام ہے. عدالت کی توہین کے تو کیس چلتا ہے، لیکن اللہ کی توہین کا کسی قانون میں یہ کوئی مواخذہ کرنے کے قابل یہ جرم ہی نہیں ہے. اتنا ظلم کہ توہین کرنے والے نے تو توہین کر لی، کم از کم کوئی قانون تو حرکت میں آنا چاہیے جو اللہ کی توہین کرنے والے کو کسی عدالت کے کٹہرے میں لا کر
کھڑا کر دے، اس پوری زمین پر کوئی قانون نہیں ہے۔ ہر توہین کا جرم کرنے والا کسی نہ کسی عدالت میں کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کی توہین کرنے والے کو کوئی عدالت نہیں بلاتی۔ اللہ کی وہ عزت جس کا کوئی کنارہ نہیں، اللہ کی وہ شان جس کی کوئی حد نہیں، اس اللہ کی توہین، اللہ رب العزت کی شان کے مقابلے میں ایک گھوڑا اس کے نام دردر رکھ لیا۔ جو کام اللہ کرتا ہے وہی یہ گھوڑا کر رہا ہے۔ عورتیں اس کے نیچے سے گزر رہی ہیں، بچوں کو گزار رہی ہیں، اس کی صبح کی مٹی دنیا لے جا رہی ہے، اس کے بال اکھیڑ کر دنیا لے جا رہی ہے۔ اللہ شفا دیتا ہے تو اس کے بال شفا دیتے ہیں، اللہ تکلیفیں دور کرتا ہے تو اس کے نیچے سے گزرنے سے تکلیفیں دور ہو جاتی ہے۔ اللہ مصیبتیں ٹالتا ہے تو اس کے پاؤں کی مٹی بھی مصیبتیں ٹال دیتی ہے۔ یہ جب مرتا ہے یہ انسان تو دنیا اس کے جنازے پڑتی ہے، اس کے لیے بخشش کی دعائیں اور اللہ کے آگے سفارشیں ہوتی ہیں۔ مالک نے اس لیے صاف کہہ دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ کے ساتھ کسی چیز ہستی کو اگر شریک کر دیا گیا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی تو اللہ کے ہاں ایسے توہین کرنے والے کے لیے بخشش کے دروازے بند ہیں۔ اس لیے عزیزو، وہ عظیم اللہ جو سمندر کی روانی کو روک دے، پانی کو تودوں کی شکل میں بدل دے، فرعون اور فرعون کی ساری قوم کو گھروں سے نکال کر یہاں غرق کر دے، قرآن میں یہ نقشہ پیش کرتا ہے، کم ترکوا من جنات وعیون وزروع ومقام کریم۔ انسانوں جاؤ، کوئی دیکھنے والی آنکھ جا کر دیکھے کہ یہ لوگ جن کو ہم نے وہاں سے نکالا اور یہاں بے بسی کے ساتھ ان کو پانی میں غرق کر دیا، جاؤ دیکھو انہوں نے کتنے بڑے بڑے اعلیٰ شان شیش محل چھوڑے ہیں، کتنے باغات ہیں جو لے لہا رہے ہیں، کتنے کھیت ہیں جو پکے ہوئے ہیں، کتنے چشمے ہیں جو ابل رہے ہیں، کتنی آبشاریں ہیں جو بڑی شان کے ساتھ بہہ رہی ہے، لیکن کوئی بھی آبشار اور چشموں سے لطف اٹھانے والا وہاں کوئی مرد موجود نہیں ہے۔ اس رب عظیم سے بے خوف ہونا اور اس کی توہین کرنا، کوئی کہہ دے گا یہ تو ایک جماعت کا کام ہے، کون ایسا کرتا ہے؟ دوسری جماعت کی طرف آؤ جو ننگا ہے، الف ننگا، اس کے نزدیک یہی ساری کائنات کا مالک ہے۔ جو بھنگ پینے والا ملنگ ہے، اس کی مشکلیں حل کرنے والا یہی ہے۔ جو پاگل ہے پاگل، جو کھڑے ہوئے ٹٹی پیشاب کر دیتا ہے اور اس کے کپڑوں سے بدبو کے ببکے اٹھتے ہیں، وہ اس کا حاجت روا ہے۔ اللہ کی یہی شان ہے، اللہ کی صفات ایسی ہستیوں میں آ جاتے ہیں۔
یہ مشکل حل کرتے ہیں، یہ مصیبتیں دور کرتے ہیں، یہ بگڑیاں بناتے ہیں، یہ قسمت کھوٹی کو کھڑا کرتے ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیے، رب العالمین نے کتنی بڑی عظیم شان دی ہے ان کو، کتنے بلند مرتبے دیے، کتنے بلند درجے دیے، لیکن جنگ بدر ہو رہی ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، اتنی لمبی دعا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنا پڑا، پیارے بس کیجئے، بہت دعا ہو گئی۔ چادر کے کنارے کندھوں سے گر گر جاتے ہیں اور صدیق اکبر اٹھا اٹھا کے پھر کندھوں پہ رکھتا ہے۔ یہ کس سے مانگ رہا ہے؟ یہ کیوں مانگ رہا ہے؟ یہ کیا مانگ رہا ہے؟ دنیا تو اس کو مختار کل کہتی ہے، ساری کائنات اس کی مٹھی میں دیتی ہے کہ رب العالمین نہ کرے سستی کو پیدا نہ فرماتے تو کائنات کا کوئی ذرہ بھی آج موجود نہ ہوتا۔ وہ سوچ یہ موجود تھے جب کائنات کی کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کا بھی مٹی اور پانی کا ملا کر گارا بن رہا تھا اور اس کی ذات پہلے موجود تھی۔ اتنے بڑے جھوٹ بول 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 کر اللہ کا مقابلہ کیا کہ جیسے اللہ ہے، نہ اس کی کوئی ابتدا ہے نہ اس کی کوئی انتہا ہے۔ کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس کو بھی اسی طرح بنایا جائے کہ نہ اس کی کوئی ابتدا ہو نہ اس کی کوئی انتہا ہو۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جنگ شروع ہو گئی، جنگ بدر، مجھے 3 بار موقع ملا کہ میں دیکھوں کہ میرے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کیسی ہے، تو میں نے جب مڑ کر دیکھا تو میں نے ہر بار دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر سجدے میں رکھے ہوئے اللہ سے فریادیں کر رہا۔ یہ ہاتھ اللہ کے آگے پھیلانا یہ اس بات کی دلیل اور ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ میرے پاس کوئی اختیار نہیں، میں تو اللہ کا محتاج، اس کا فقیر اور منگتا اور سوالی ہوں، اور اس کے نظام تقدیری اور تکوینی کے سامنے بے بس، بے وس، عاجز اور مجبور ہوں۔ لیکن اس انسان نے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کا شریک بنا دیا اور سب کچھ شرک کی بنیاد جھوٹوں پر رکھی گئی۔ لوگ کیسے ان کے پاس بھی دلائل ہے، دلائل سچائی کے تو کائنات میں ہوتے ہیں لیکن جھوٹ کے دلائل کائنات میں نہیں ہوتے۔ یہ کائنات جھوٹ کے دلائل سے خالی ہے، شرک کے دلائل سے یہ کائنات خالی ہے۔ یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی توحید کی تو دلیل ہے، اللہ کی شان اور عظمت اور جلال کی تو یہ کائنات ثبوت ہے، لیکن اس کائنات میں شرک کا کوئی ثبوت ہو، یہ کائنات خالی ہے۔ یہ صرف جھوٹوں پر مبنی شرک کا یہ ایوان کھڑا کرتے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی خطا ہو گئی، توبہ کر کر کے تھک گئے، معافی نہیں مل رہی، آخرکار اوپر نگاہ اٹھائی تو عرش پہ لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے ساتھ۔ دل میں خیال آیا کہ شاید یہ کوئی بہت بڑی شان والی ہستی ہے، اس کا واسطہ دے کر اللہ سے توبہ کی درخواست کرتا ہوں۔ جب واسطہ لے کر درخواست کی تو توبہ منظور ہو گئی۔ یہ ہے شرک کی بنیاد۔
یہ ہے وہ جھوٹ جن کو ساری کائنات ماننے سے انکاری ہے. آدم علیہ السلام اللہ کے پیارے رسول کو بھی مشرک بنانے کی کوشش کی. اللہ رب العزت کی شان تو نرالی ہے، اور ہر ایک کی سنتا ہے اور ہر ایک کی قبول کرتا ہے، ہر ایک کی مانتا ہے، ہر ایک کی مراد پوری کرتا ہے. اس کو کسی واسطے وسیلے اور بحق اور طفیل کی ضرورت نہیں ہے. اس کی شان اس سے بلند ہے کہ اس سے دعا منظور کرانے کے لیے کسی کا واسطہ دیا جائے یا کسی کا وسیلہ، یا کسی کا حق پیش کیا جائے یا کسی کا منہ. اگر یہ حق اور واسطے اور وسیلے اور طفیل اور یہ منہ کام کرتے تو نوح علیہ السلام کی بیوی اللہ کے قہر اور غضب میں تباہ برباد نہ ہوتی. 950 سال اللہ کی شان بیان کی. پتھر کھا کھا کر جسم کو زخمی کیا. شاید اس میں کوئی حصہ نہ ہو جہاں پتھر نے زخم نہ کیا ہو. لیکن آج جب عذاب آیا، نوح علیہ السلام کی مشرک اور باغی قوم جب تباہ ہوئی تو ساتھ اس کی زوجہ محترمہ بھی برباد ہو گئی. اس کی بیگم صاحب کو بھی بچنا نصیب نہیں ہوا. جو باقی مشرکوں کا انجام ہوا، نوح علیہ السلام کی بیوی مشرکہ کا بھی وہی انجام ہوا. اللہ رب العزت کم از کم یہ تو کہتے کہ یہ اس کے خاوند نے میری 950 سال پتھر کھا کھا کر میری توحید بیان کی ہے، کم از کم اس کی بیوی کو تو بچا لیا جائے. یہاں واسطہ کیوں نہیں کام کرتا؟ یہاں بطفیل نوح علیہ السلام کیوں نہیں چلتا؟ بحق کے نوح علیہ السلام، محابہ نوح علیہ السلام، کتنے عجیب و غریب انہوں نے الفاظ بنا لیے. لوگوں یہ اللہ کا مقابلہ ہے. اللہ کی توحید کو نیست و نابود کرنے کا ایک بہت بڑا پرانا اور نیا منصوبہ ہے. اللہ کی شان کو گرانے کا ایک بہت بڑا عملہ ہے. اس کے مقابلے میں اللہ کی مخلوق کو اللہ سے بھی زیادہ شان دینے کا ایک بہت بڑا عجیب فلسفہ ہے. یہ یوں ہی چند دنوں میں شرک نہیں پھیل گیا، اس کے لیے بہت بڑی محنت کرنی پڑی ہے. کسی نے وحدت الوجود کا عقیدہ گھڑ کے دنیا کو اس کا قائل کیا. جانتے ہو کیا ہے وحدت الوجود؟ کہ یہ کائنات جتنی وجود میں ہے، جس شکل، جس رنگ، جس روح میں ہے، یہ اللہ ہے. یہ ہے وہ فلسفہ جو اللہ کی توہین کرنے کے لیے لوگوں نے بنایا. قاتل بھی اللہ ہے، مقتول بھی اللہ ہے. درختوں کا پھل بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ ہے، درخت کے پتے بھی اللہ ہے، اور پھول بھی اللہ ہے. یہی دین ہے جو انبیاء علیہ السلام لے آئے تھے. فنا فی اللہ ہے، فنا فی شیخ ہے، فنا فی رسول ہے، فنا فی شیخ. پھر انہوں نے صرف یہ نہیں کہ لکھا بلکہ عملی اور پریکٹی طور پر ایسے واقعہ بھی پیش کیے ہیں. انفاس العارفین میں لکھنے والے لکھ دیا کہ میرے بابا کو غیبت تامہ طاری ہو گئی. شاہ عبد الرحیم کو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ شاہ صاحب کو تلاش کر لاؤ. فرشتے ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے، زندوں میں بھی مردوں میں بھی.
کہیں نہیں ملے۔ اللہ رب العزت فرشتوں کو بلا کر فرمایا جو میری ذات کے اندر آ کر فنا ہو جائے وہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یعنی وہ ذات اللہ کی ذات پہ فنا ہو کر اللہ بن چکی ہے، کہاں تلاش کرو گے؟ اسی میں لکھا ہے ایک دفعہ یہ صوفیوں کا وقت جا رہا ہے کہیں سفر پر، راستے میں عصر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لی۔ ایک نے کہا یار ہم کس غرض سے اس سفر میں کیوں جا رہے ہیں، کیا غرض ہے ہماری؟ دوسرے نے کہا آپ کو پتہ نہیں اللہ کو تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ امام صاحب نے کہہ دیا اللہ تو میں ہوں، اور سب نے اٹھ کر امام صاحب کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر اللہ سے مصافحہ کر لیا۔ یہ وہ ظلم ہے جو اللہ رب العزت کے حق میں کیا گیا۔ اس لیے قرآن کہتا ہے اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ آدمی سرسری ترجمہ پڑھ کر اس کو آگے نکل جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، کبھی اس پر غور نہیں کیا کہ یہ اللہ نے کیا کہہ دیا ہے۔ بیوہ کا حق چھین لیا ظلم، یتیم کا مال کھا گیا ظلم، راستے میں چلتے ہوئے مسافر کو لوٹ لیا ظلم، لیکن اس کام کو ظلم عظیم کہا گیا۔ سارے مظالم معافی کے قابل، لیکن یہ ظلم وہ ظلم توبہ کر کے نہ مرا تو معافی کے قابل ہی نہیں۔ کسی نے اسے الفاظ العارفین میں لکھا، ایک صوفی سے کہہ دیا تم کیا پیر بنے ہوئے ہو؟ پہلے پیروں میں تو یہ جوش تھا۔ وہ غصے میں آ کر کہتا ہے آرام کر، پیروں کو نہ چھیڑا کرو۔ ادھر سامنے نگاہ اٹھائی تو رحمت اللہ موچی، نامی آدمی ایک درخت کے نیچے کھڑا ہوا، نگاہ ڈالی وہ مر گیا، اس کی روح کھینچ لی۔ محترس سے کہا کہ بتا اب اس کو زندہ کروں یا اسی طرح مردہ رہنے دوں؟ اس نے کہا جناب اعتراض تو میں نے کیا، مارا غریب ہو گیا، برائے مہربانی زندہ کیجئے۔ دوسری نگاہ ڈالی تو زندہ کر دیا۔ قرآن مجید میں ہمیں اللہ نے ایک آدمی کا بتایا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے یہ اللہ کی شان بیان کی کہ میرا اللہ تو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے، اس نے آگے سے کہا ہاں نہ ہو یہ وہ امید، میں زندہ بھی کر لیتا ہوں مار بھی لیتا ہوں۔ لیکن اس بے عقل اور بے وقوف کو سمجھ ہی نہ آیا کہ زندہ کرنا اور مارنا کسے کہتے ہیں؟ جس کو پھانسی پہ لٹکانا تھا چھوڑ دیا، اور جس کو چھوڑنا تھا پھانسی پہ لٹکا دیا۔ قرآن نے ایک آدمی پیش کیا اور وہ مجرم ہے، مجرم جس نے اللہ کے مقابلے میں کہا کہ میں زندہ بھی کر لیتا ہوں مار بھی لیتا ہوں۔ ہماری قوم نے ایک بہت بڑے اللہ والے کو پیش کیا کہ یہ کہتا ہے میں زندہ بھی کر لیتا ہوں مار بھی لیتا ہوں، اور صرف زبانی نہیں عملی طور پر اس کا عمل بھی کر کے دکھایا کہ زندہ کو اس نے مار بھی لیا اور دوسری نگاہ پہ اس نے اس کو زندہ بھی کر لیا۔ ان چیزوں کو جھٹلانے کے لیے کوئی نہیں تیار، ان کو جھوٹا کہنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ وہ زبان نہیں ہے، وہ دل نہیں ہے۔ اللہ کی کلام کی ایک ایک آیت کو جھوٹا کرنے کے لیے اور کہنے کے لیے پوری قوم خبر بستہ ہے۔ حقیقت میں دیکھو تو خواجہ خدا ہے، یہ کہنے والے نے کیوں کیا، کیوں کہا ہے اس کو؟ یہ کس آیت کا ترجمہ ہے بتاؤ؟ یہ نبی کے اسلام کے کس فرمان، سچے فرمان کی یہ توجیہ اور ترجمہ ہے؟ کس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہوئے کا یہ ایمان اور یہ عقیدہ ہے؟ سیدھا صاف ستھرے الفاظ میں کہہ دیا، کوئی جلوس نہیں نکلا، کوئی احتجاج نہیں ہوا، کوئی آنکھ اشک بار نہیں ہوئی،
کسی کا دل نہیں پھٹا ایک انسان کو جو سراپا محتاج ہے اس کو بڑے دھڑلے سے اللہ کہہ دیا. اور پھر دلیل کے طور پر کہا چونکہ یہ اللہ ہے اس لیے اس کو سجدہ کرنا بھی جائز ہے. خواجہ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ پوری دنیا سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہے. بتاؤ اللہ کا نام اس کے ذہن میں ہے؟ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ خواجہ نہ دیں گے تو کہتا کون دے گا؟ پھر اس کے نزدیک اس خواجہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دینے والا نہیں ہے. عجیب لوگوں، دل روئے تو کتنا روئے کہ لوگ اس کو ولی کہیں. خواجہ نہ دیں گے تو کون دے گا؟ جو کچھ ملے گا یہیں سے ملے گا. یہ قوم کے ولی ہیں، قوم ان کی مرید ہے. اللہ کی سب سے زیادہ توہین کرنے والا قوم کا اللہ کا پیارا ہے. اس لیے لوگوں کچھ غور و فکر کرو کہ اللہ سے کوئی بھی نہیں ڈرتا. جو دل میں آیا جو چاہا کہہ دیا لکھ دیا. ساری دنیا خوش ہو کر اس کے نعرے لگا کر اس نے اس کو قبول کر لیا. اس لیے اپنے ایمان کو اگر بچانا ہے تو کوئی سوچو یہ ایمان جو آج دھڑکتے ہو دلوں کی اکثریت میں موجود ہے اس کے نام ایمان نہیں ہے. اس کے نام قرآن کفر کہتا ہے، شرک کہتا ہے. اس کا نام قرآن ایمان نہیں کہتا. اس لیے جس کو چاہتا ہے یہ پوچھتا ہے. غریب عوام بھوک سے تڑپ رہے ہیں اور یہ جو 2-2 کلو 3-3 کلو بہترین گوشت بنا کر ویرانے میں جنوں کی نیاز کے طور پر پھینک دیتا. غریب کو دودھ 80 روپے کلو ملتا ہے اور 200 من کی غیر اللہ کے نام پر سبیلیں لگتی ہیں. سونے کا نام و نشان مٹ گیا. غریب اب ایک کوئی نئی چیز نکلی ہے اس کو اپنی بیٹیوں کو پہناتا ہے اور یہ جا کر سونے کے دروازے لگا دیتے. اس لیے سوچو یہ کیسا دین ہے جو آج ہمارے پاس ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی دین ہے جو آج ہمارے پاس ہے. اللہ کا خوف ختم ہو گیا. اس لیے ہر گناہ بڑے دھڑلے سے کیا جاتا. جھوٹ اتنا عام ہو گیا کہ اس کو دنائی سمجھنے لگ گئی دنیا. بڑے سے لے کر چھوٹے تک جھوٹ. الزام تراشی اتنی عام ہو گئی کہ جب بھی جو چاہے کسی کے خلاف کوئی نہ کوئی الزام تراش لے. یہ اس لیے کہ اللہ کا کوئی خوف ہی نہیں. شرک اتنا عام ہو گیا کہ دربار پہ پیدا ہونے والی بیر کے اوپر تو امید ہے، اس کے نیچے دنیا چادریں بچھاتی ہے.
اگر بیر کا پھل گر گیا اور خاتون نے اٹھا کر کھا لیا تو یقین ہو گیا کہ اب بیٹا ملے گا. اگر پتا گر گیا اور وہ اٹھا کے کھا لیا تو بیٹی تو لازمی ملے گی. کون پوچھتا ہے میرے اللہ کو؟ جب بیر کا پھل بیٹے دینے لگ جائے، جب دربار کے اوپر اگنے والی بیر کا پتا بیٹیاں دینے لگ جائے تو میرے اللہ کو کون پوچھے گا؟ جب اس کا تعویذ سارے کام کرنے لگ جائے تو اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ کون جائے گا اللہ کے پاس؟ مادے جانور نئے ہی ہو جاتے ہیں تعویذوں سے، عورتوں کو عمل ہو جاتا ہے تعویذوں سے، کوارے لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے تعویذوں سے، کاروبار چلتے ہیں تعویذوں سے، باغوں کو پھل زیادہ لگتا ہے تعویذوں سے. جب سارے کام تعویذ کرے گا، کون پاگل ہے جو اللہ کو مانے گا؟ اللہ کو مانے گا تو اس کو کم از کم برے کام تو چھوڑنے پڑیں گے. اللہ کو مانے گا تو اس کو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنی پڑے گی. اللہ کو مانے گا تو اس کے سامنے آنکھوں سے آنسو بہا کر اس سے معافی مانگنی پڑے گی. یا تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا، ایک جیب سے نوٹ نکالا اور اس تعویذ والے کو دیا اور سارے کام ہو گئے. پھر صاحب کہتا ہے نہیں تعویذ شرکی نہیں، اللہ کی ساری طاقتیں تیرے تعویذ نے چھین لی بقول اور باقیدہ تیرے. سارے کام ساری کائنات کا نظام چھین لیا تیرے تعویذ نے. ابھی یہ شرکی نہیں. پلیٹیں لکھ کر دی جاتی ہیں، پیالے لکھ کر دیے جاتے ہیں. پھر کہتے کون کہتا ہے نمری کلام میں اثر نہیں؟ قرآن کہتا ہے کائنات میں کسی چیز کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں، ایک ہی ذات الہی ہے جس کے پاس سارے اختیارات ہیں. باقی ساری کائنات اس کی محتاج اور منگتی اور سوالی اور بکھیاری ہے. کسی کے پاس بھی کوئی اختیار نہیں. ان الامر کلہ للہ. اللہ تیری شان پہ قربان جاؤں، کیا ایک چھوٹے سے جملے میں تو نے اعلان کر دیا کہ کائنات کے پتے پتے پر ایک ایک ستارے اور سیارے پر، ایک ایک کشا پر، سمندر کی ایک ایک لہر پر، ہوا کے ایک ایک جھونکے پر، گلاب کے پھول کی سرخی پر اور گلاب کی پھول کی خوشبو پر اللہ کا حکم چلتا. تم نے اس کو جھٹلانے کے لیے تعویذات کو یہ شان دی تاکہ اللہ کی شان کوئی تسلیم ہی نہ کرے. زندوں کو تو نے پوجا، وفات پانے والوں کو تو نے پوجا، اور پھر کہتا ہے یہ دین حق ہے اور اس کے لیے دلائل ہے. یہ دین باطل ہے اور باطل کے لیے کوئی دلیل کائنات میں نہیں. ساری کائنات باطل کی دلیل کی منکر ہے. یہ دیکھو یہ چنبیلی کا پھول ہے، چھوٹا سا پتلا سا، اس کے ایک ڈیزائن ہے. جب سے رب العالمین نے یہ چنبیلی کا پھول بنایا اس وقت سے یہ ڈیزائن چل رہا ہے اور جب تک قیامت رہے گی یہی ڈیزائن رہے گا. جو رب العالمین نے اس کے اندر خوشبو بھری ہے، جب سے یہ بنا یہ پھول وہی خوشبو ہے اور جب تک یہ کائنات رہے گی یہی خوشبو رہے گی. یہ چنبیلی کا پھول اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو ساری کائنات کے باطل
دلائل کا انکار کرتی ہے کہ جھوٹ تو ہو سکتا ہے لیکن کوئی سچ نہیں ہو سکتا. اگر سچ ہے تو پھر میرا ڈیزائن بدل کر کو دکھا دے. سچ ہے تو میری خوشبو بدل کر کوئی دکھا دے. چنبیلی کی پھول کا ڈیزائن اور چنبیلی کے پھول کی خوشبو کسی اور مشکل کشا کی انکاری ہے, کسی اور حاجت روا کی انکاری ہے, کسی جادو میں تاثیر ماننے کی انکاری ہے, کسی نظر بد یا خیر کی تاثیر ماحول کا اسباب ماننے کی یہ انکاری ہے. کون مانے گا اس جھوٹ کو؟ قرآن کی آیات تو قرآن کی آیات رہیں. ان الامر کلہ للہ, سب کے سب حکم اللہ کے اختیار میں ہے. کسی جن کی مجال نہیں کہ اللہ کے نظام کے اندر کوئی دخل دے سکے, کسی فرشتے کی مجال نہیں, کسی اللہ کے رسول کی مجال نہیں. مالک نے اس لیے چند رسولوں کے واقعات عملی طور پہ پریکٹیکل دنیا کو دکھائے. دیکھو یہ میرا پیارا بڑی شان بڑے مرتبے والا رسول یونس علیہ السلام ہے, اور رب العالمین کے آرڈر اور اس کے نظام اور اس کے حکم کے تحت یہ مچھلی کے پیٹ میں ہے. کہاں ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ معمولی شخص ہے؟ یہ بڑی شان والا, جس کے شان کے ناپنے کا تمہارے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے. ہے بڑی شان والا, لیکن اللہ کتنی بڑی شان والا, اس کی شان کے سامنے اس کی شان ٹھہر سکتی ہے؟ اس کی شان تو یہی ہے. اللہ فرماتا فی ظلمات ثلاث, 3 اندھیروں کے اندر میرا رسول موجود ہے, اور اس کی شان یہ ہے لا الہ الا. یہ ہے رسول کی شان ہے جو اس کے شان کے سامنے ختم ہو گئی. کوئی نہیں معبود, کوئی نہیں نکال سکتا, کوئی نہیں بچا سکتا. اسی مچھلی کو تو آرڈر دے دے یہ ابھی مجھے ہضم کر کے میرا نام مٹا کر خود باہر نکال کے پھینک دے گی. کوئی نہیں بچا سکتا. بچا سکتا ہے کوئی؟ بتاؤ اس کا نام, لاؤ اس کو وہ سامنے. بچا سکتا ہے کوئی؟ بچانے والا تو سب سے بڑی شان والا. اگر دنیا میں کوئی ہوتا تو یہ خود یونس علیہ السلام ہوتا, لیکن مالک نے بتا دیا کہ یہ بھی بے بس اور بے وس, عاجز اور مجبور ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. آج کل دنیا میں مصیبت ہے تو یہ آیت طالب علموں کو بلا کر یہ آیت پڑھتے ہیں. اس کے پڑھنے کا کیا فائدہ جب تیرا وہ عقیدہ ہی نہیں ہے, تیرا ایمان بھی وہ نہیں. جس ہستی نے یہ دعا پڑھی تھی اس ہستی جیسا تیرا ایمان ہی نہیں ہے, تجھے یہ آیت کیا فائدہ دے گی؟ تیری دعا یہ کیسے اللہ سنے گا؟ یہ تو وہ پڑھے جس کا ایمان یونس علیہ السلام والا, اس کی دعا تو اللہ سنے گا. لیکن جس کا ایمان عقیدہ یونس علیہ السلام والا نہیں ہے, وہ چاہے کروڑوں طالب علموں کو بلا لے اور لاکھوں نہیں کروڑوں اس کے پڑھا لے ورد کرا لے, ٹکے کا فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے میرے عزیزو قرآن پڑھو گے؟ واہ میرا اللہ,
معاف کر دے میرا اللہ، بڑی شان ہے تیری میرا اللہ۔ کیا فرمایا پتہ ہے کہ اگر میرا یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتا، بتاؤ تمہاری میری کیا ویلیو ہے، کیا اوقات ہے؟ جو گناہوں سے ہمارا دامن لبریز ہے، یہ تو وہ پاک معصوم ہستی ہے جو مچھلی کے پیٹ میں ہے۔ اللہ معاف کر دے، آمین، جتنے گناہ ہو گئے سب معاف کر دے۔ جھوٹ بول لیا، گلہ کر لیا، چغلی کھا لی، الزام لگا لیا، فرمایا اگر یہ تسبیح نہ پڑھتا لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اب شان سمجھ آئے گی تجھے اللہ کی کہ اللہ کے رسول ہے مچھلی کے پیٹ میں ہے، فرمایا قیامت تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی منہ، کوئی وسیلہ، کوئی محبہ، کوئی واسطہ اس کو نہ نکال سکتا۔ بتا تیرے تعویذوں کا اثر کا ڈونگ کہاں بچا؟ تیرے جادو کا ڈونگ جو تو رچاتا ہے وہ کہاں رہا؟ تیرے جن کہاں گئے؟ نظر خیر والا تیرا کہاں گیا؟ نظر بد والا تیرا کہاں گیا؟ اس لیے تو مالک جگہ جگہ فرماتا ہے وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ۔ واہ، ایک آیت پہ بھی تیرا ایمان ہو جاتا، اللہ جانتا ہے تو شک سے پاک ہو جاتا، لیکن جب تیرا قرآن پورے پر ایمان نہیں ہے تو شک سے پاک تو کیسے ہوگا؟ وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، کون پہنچائے گا تکلیف؟ اپنا نام لیا تاکہ اللہ کے نام میں کسی رسول کا نام شامل نہ کرے، کوئی کسی ملک اور مجذوب کا، کسی نظر باز اور جادو اور جن بازی کا، پلیٹ اور پیالے کا، چینی اور نمک اور گڑ دم کیے ہوئے کا۔ یمسسک اللہ، دھاگا آئے گا اس میں؟ اللہ کی ذات کے نام میں دھاگا آئے گا؟ پلیٹ آئے گی تیری لکھی ہوئی؟ اللہ کا رسول آئے گا لفظ اللہ میں؟ ان کا ظلم دیکھا کبھی تم نے؟ میں نے کار کے پچھلے شیشے پر لکھا ہوا اللہ لکھا ہوا دیکھا تھا، لفظ اللہ میں انہوں نے پورے پنجتن کا نام لکھا تھا۔ کیسا ظالم ہے یہ انسان! اللہ تیرا ہی حوصلہ ہے بس۔ یعنی اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اللہ پانچتن کا نام ہے، پانچتن اللہ ہے اور اللہ پانچتن کا نام ہے۔ جیسے عیسائیوں نے کہا کہ اسلام اللہ ہے اور اللہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اس امت نے کہا جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر مدینے میں اتر پڑا مصطفیٰ ہو کر۔ اگر محمد نے محمد کو خدا مان لیا تو اس کا اپنا نام ہے۔ اگر محمد نے محمد کس کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا مان لیا؟ اللہ مان لیا تو کیا کہتا ہے؟ مسلمان ہے، دغا باز نہیں، منافق نہیں۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نہیں مانتا وہ کون ہے؟ منافق ہے۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور تم ہو کے خاموش ہو، تم ہو کہ تمہاری ان کے ساتھ دوستی اور یاریاں اور برادریاں ہیں، رشتہ داری ہے۔ جو جس کو چاہتا ہے اللہ بنا دیتا ہے۔ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، قیامت کے دن تک یہ مچھلی کے پیٹ میں رہتا اور کوئی نکال نہ سکتا۔ اسی طرح فرمایا وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ،
اگر اللہ تکلیف پہنچا دے فلا کاشف لہ، اب کائنات خالی ہے، دور کرنے والے سے خالی ہے، لیکن یہ اللہ خالی نہیں ہونے دے گا، یہ تیرا گدی نشین خالی نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے تو لکھ لیا۔ کون آ رہا ہے؟ تبریز آ رہا ہے۔ کدھر آ رہا ہے؟ ملتان میں۔ اور یہ بابا لک صاحب نہیں آنے دے رہے۔ اس نے آرڈر دے دیا کہ کوئی پتن پہ کشتی نہ ہو۔ جب وہ آیا تو پتن کشتیوں سے خالی، جیب سے کاغذ نکالا، کشتی بنائی جیسے بچے بناتے، بیٹھ گئے، پانی میں چھوڑا، کشتی چل پڑی۔ مریدوں نے کہا ہم، کہا ادھر ادھر سے پکڑ لو، کشتی جا رہی ہے۔ یہ زمین خالی ہونے دیں گے؟ انہوں نے کفر سے زمین کو بھر دیا، شرک سے بھر دیا ہے۔ ادھر یہ کھڑکی کے اوپر دیکھ رہا تھا کہ وہ، ارے کشتیاں ساری غائب کر دی، پھر بھی یہ کاغذ کی کشتی بھی آ رہا ہے۔ نگاہ ڈالی، کشتی بغیر میں پڑ گئی۔ اس نے کہا یہ کون ہے میری کشتی کو بغیر میں ڈالنے والا؟ دیکھا تو کھڑکی سے سر باہر نکلا ہوا نظر آیا، نگاہ ڈالی، اس کے دونوں سینگ نکال دیے۔ کون مانے گا تیرے اللہ کو؟ کس اللہ کو تو مانتا ہے؟ اللہ کا یہاں وجود ہی نہیں ہے، اس لیے قوم مانتی بھی نہیں ہے۔ اتنی اختیارات، اتنے تصرفات، جب ان کے پاس اتنے اختیارات ہیں، اتنے تصرفات ہیں، اللہ کو کوئی کو مانے گا؟ فرمایا فلا کاشف لہ، کائنات خالی ہے، یہاں دور کرنے والا کوئی نہیں، کائنات خالی ہے، اور کائنات پوری گواہی دے رہی ہے کہ اللہ نے تکلیف دے دی، اب خالی، اس تکلیف کو دور کرنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں، پوری کائنات خالی ہے، اللہ مگر وہی ایک اللہ۔ اب بتا تیرا ملا جس کو تو چندے دیتا ہے، کروڑ روپے دیتا ہے، وہ تجھے کون سا دین سمجھاتا ہے کہ اللہ بھی مشکل کشا ہے اور یہ بھی مشکل کشا ہے؟ اس لیے آج پوری دنیا شرک کے لپیٹ میں آ گئی۔ جدھر ہی آواز آئی شرکی، تو پھر یہ مشرک نہ ہوتی تو کیا رہتی؟ کہیں سے تو ایسی آواز بھی آ جائے کہ کائنات اللہ کے شریکوں سے خالی ہے، پھر تو شاید کوئی غور کرتا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ انبیاء صدیقین اور یا اللہ ہے، لیکن اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع وتب علینا انک انت التواب۔